پاکستان اور آذربائیجان نے حال ہی میں ایک اہم دفاعی معاہدہ کیا ہے جو ان کے دو طرفہ تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ 1.6 بلین ڈالر کی اس ڈیل میں آذربائیجان کی طرف سے پاکستانی JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی خریداری بھی شامل ہے۔ اس معاہدے کے تحت JF-17 بلاک 3 لڑاکا طیاروں کی ایک بڑی تعداد ایئر ٹو ایئر جدید ہتھیار، لاجسٹک سپورٹ اور آذربائیجان کے فوجی اہلکاروں کو تربیت بھی دی جائے گی۔ آذربائیجان کا JF-17 طیاروں کی خریداری کا فیصلہ اپنے دفاعی پورٹ فولیو کو ڈائیورس بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ پرانے MiG-29 جیسے روسی طیاروں پر انحصار کرنے والا آذربائیجان اب اپنی فوجی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ توقع ہے کہ JF-17 طیارے آذربائیجان کے MiG-29 پرانے بیڑے کی جگہ لے لیں گے، جو ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں کے لحاظ سے ایک اہم اپ گریڈ فراہم کرے گا۔ JF-17 تھنڈر طیارہ آذربائیجان کو اعلیٰ درجے کی آپریشنل خود مختاری کی اجازت دیتا ہے، مغربی ممالک کے طیاروں کے برعکس جو صارفین کے لیے سخت معاہدوں کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ JF-17 آذربائیجان کو فراہم کنندہ پر بھاری بھروسہ کیے بغیر ہوائی جہاز کو چلانے، دیکھ بھال اور حتیٰ کہ اپ گریڈ کرنے کی بھی لچک دیتا ہے۔ یہ پہلو آذربائیجان کے لیے بہت اہم ہے اور اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کی فوجی صلاحیتیں بیرونی سیاست سے اثر انداز ہوئے بغیر رہیں گی۔ آذربائیجان کی طرف سے پاکستان سے JF-17 تھنڈر کی خریداری ایک کثیر جہتی فیصلہ ہے جس کی جڑیں اقتصادی، اسٹریٹجک اور آپریشنل تحفظات پر مبنی ہیں۔ یہ آذربائیجان کی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کی خواہش کی عکاسی کرتا ہے اور عالمی دفاعی منظر نامے میں اپنی آزادی پر بھی زور دیتا ہے۔ جیسا کہ JF-17 آذربائیجان کی فضائی صفوں میں شامل ہو رہے ہیں، وہ آذربائیجان کے دفاعی بیانے میں ایک نئے باب کی علامت ہیں جس کی تعریف عملیات پسندی اور اسٹریٹجک شراکت داری سے ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، JF-17 تھنڈر بلاک 3 جس کو آذربائیجان نے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اس سیریز کا جدید ترین ایویونکس، الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز اور جدید ہتھیاروں کی ایک صف سے لیس ہے جو ہوا میں اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ JF-17 تھنڈر ایک ہلکا پھلکا سنگل انجن ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جسے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس PAC اور ایک چینی کمپنی نے مشترکہ طور پر تیار کیا تھا۔ چین کی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن CAC، جسے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کے ساتھ مل کر تیسری نسل کے طیاروں کو ریپلیس کرنے کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا۔ JF-17 بلاک 3 ایک جڑواں انجن سنگل سیٹ ملٹی رول لائٹ فائٹر جیٹ ہے جو فلائی ہائی وائر فلائٹ کنٹرول سسٹم سے لیس ہے۔ اس کی صلاحیتیں مداخلت، زمینی حملے، اینٹی شپ آپریشن اور فضائی جاسوسی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر اس میں سپر کروز صلاحیتیں بھی شامل ہیں جو کہ جدید لڑاکا طیاروں کی ایک نادر خصوصیت ہے۔ JF-17 پاکستان ایئر فورس میں ریڑھ کی ہڈی کے طور پر کام کرتا ہے جو F-16 کی نصف لاگت پر اس کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اس ویریئنٹ کی قیمت 25 سے 30 ملین ڈالر بتائی جاتی ہے۔ JF-17 ایئر فریم کے 58% پرزہ جات باشمول فرنٹ فیوزیلج، ونگز اور عمودی سٹیبلائزر پاکستان میں تیار کیے جاتے ہیں۔ باقی 42% چین میں تیار کیا جاتا ہے جس کی فائنل اسمبلی اور سیریل پروڈکشن پاکستان میں ہوتی ہے۔ اس وقت PAC پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس سالانہ 25 JF-17 تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ معزز ناظرین، JF-17 تھنڈر طیارے کے ضرورت کے مطابق ویریئنٹ تیار کیے جاتے ہیں جیسے JF-17B بہتر صلاحیت، تربیت اور لیڈ ان فائٹر ٹریننگ کے لیے تیار کیا گیا ایک دوہری سیٹ والا ورژن ہے۔ JF-17 بلاک 2 سیریل کی پروڈکشن 2018 میں شروع ہوئی۔ دسمبر 2020 تک PAF کو 26 طیارے فراہم کیے گئے، جبکہ بلاک 3 تازہ ترین ورژن ہے جسے دسمبر 2020 میں متعارف کرایا گیا، جس میں ایکٹیو الیکٹرونک سکینڈ RA ریڈار، مزید طاقتور روسی RD-93MA انجن، ایڈوانسڈ وائڈ اینگل ہیڈ اپ ڈسپلے، الیکٹرونک انسدادی اقدامات، اضافی ہارڈ پوائنٹ اور ہتھیاروں کی بہتر صلاحیت شامل کی گئی ہے۔ PAF نے 50 JF-17 بلاک 3 طیاروں کا آرڈر دیا تھا جن کی ترسیل 2022 کے اوائل میں شروع ہو گئی تھی۔ JF-17 بلاک 3 طیاروں کی پہلی کھیپ مارچ 2023 میں PAF میں شامل کی گئی تھی۔ اس سال کے آخر یا اگلے سال تک PAF کے پاس تقریباً 50 JF-17 بلاک 3 طیارے ہوں گے جو موجودہ JF-17 بلاک 1 اور بلاک 2 طیاروں کو ریپلیس کرتے ہیں۔ JF-17 بلاک 3 میں 5ویں نسل کی ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی شامل ہے جو چین کے J-20 سے مطابقت رکھتا ہے۔ یہ فضائی لڑائی کے دائرے میں فضائی برتری کی جستجو، قومی دفاع کا ایک اہم پہلو ہے اور پاکستان کا مقامی طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر ایروسپیس سیکٹر میں ملک کی خود انحصاری اور تکنیکی ترقی کا ثبوت ہے۔ 2019 میں انڈین MiG طیارے کو گرانے اور ایک انڈین پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کرنے کے بعد سے JF-17 بلاک 3 ہوائی جہاز کے ارتقاء میں ایک اہم چھلانگ دیکھنے کو ملی جس میں بہتری کا ایک مجموعہ سامنے آتا ہے جو اسے عالمی سطح پر مسابقتی طور پر پوزیشن میں رکھتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے JF-17 ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایویونکس، ایک نیو مشن کمپیوٹر، ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے اور فعال الیکٹرونک طور پر سکین ریڈار سے
مربوط ہے۔ جدید الیکٹرانک وارفیئر سسٹم مخالف ماحول میں ہوائی جہاز کی بقا کو بڑھاتا ہے، اور 3X فلائی بائی وائر کنٹرول سسٹم جو پائلٹوں کو بہتر تدبیر اور کنٹرول فراہم کرتا ہے۔ فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لے کر درست رہنمائی والے گولہ بارود تک وسیع پیمانے پر آرڈیننس کو تعینات کرنے کی صلاحیت جو اسے ہوا سے ہوا اور زمین سے زمین کی مصروفیات میں ایک زبردست طاقت بناتی ہے۔ JF-17 بلاک 3 کو جب اپنے ہم اثروں کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے تو اپنی خاصیت رکھتا ہے، خاص طور پر لاگت، کارکردگی اور آپریشنل لچک کے لحاظ سے۔ اس کا موازنہ ہندوستانی فضائے کے رافیل طیاروں اور چین کے J-10 سے کیا گیا ہے، جس کے تجزیوں میں جنگی ثابت شدہ صلاحیتوں اور تکنیکی برابری پر توجہ دی گئی ہے۔ JF-17 بلاک 3 سویڈش امریکی گریپن ای ڈیزائن کی عکاسی کرتا ہے، تو ایک ہلکے اور زیادہ لاگت والے پروفائل کو برقرار رکھتے ہوئے اس طرح کی صلاحیتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ نقطہ نظر JF-17 بلاک 3 کو نہ صرف پاکستان کی دفاعی ضروریات کے لیے ایک قابل عمل آپشن فراہم کرتا ہے، بلکہ کارکردگی اور استطاعت کے درمیان توازن کے خواہاں ممالک کے لیے ایک پرکشش تجویز بھی ہے۔ JF-17 بلاک 3 کی پاک فضائیہ میں شمولیت، جدیدیت اور خود انحصاری کی طرف ایک قدم کی نشاندہی کرتی ہے۔ اپنی جدید خصوصیات اور مسابقتی برتری کے ساتھ یہ طیارہ پاکستان کی فضائی دفاعی حکمت عملی کے مستقبل کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیو پولیٹیکل منظر نامے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ JF-17 بلاک 3 آسمانوں کے دفاع کے لیے تیار کھڑا ہے، جس میں جدت اور لچک کے جذبے کو مجسم کیا گیا ہے جو ایروسپیس ڈومین میں پاکستان کے قدم کو نمایاں کرتا ہے۔